اے اللہ، میں نے اپنے پران پر بہت اتیاچار کیا ہے اور پاپوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، اتح تو اپنی اور سے مجھے معافی پردان کر۔ نِسندیہ تو بڑا ہی شما داتا، دیاوان و کرونامئے ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر انسان دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر کھو چکا ہے کہ وہ دنیا میں آنے کا مقصد بھی بھول گیا۔ قبر انسان کو 70 بار یاد کرتی ہے، مگر انسان قبر کو ایک بار بھی یاد نہیں کرتا۔ قبر کہتی ہے میرے اندر آنے سے پہلے تیاری کر کے آنا، میں سانپ بچھوؤں کا گھر ہوں، میرے اندر اندھیرا ہے اور تم عمل کی روشنی لے کر آنا۔ ذوالحجہ کا مہینہ تھا، 1,20,000 جہاز لیے خانہ کعبہ جا رہے ہیں۔ جہاز 3,000 کی فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہے ہیں۔ بزنس کلاس کے لوگوں سے ایئر ہوسٹس انتہائی بواد طریقے سے پیش آ رہی تھی۔ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ ان میں 30 سال کا عبداللہ بھی تھا جو کسی کام سے سعودی عرب جا رہا تھا۔ ایئر ہوسٹس نے جہاز کی تمام لائٹس کو بند کر دیا، چنانچہ لوگوں پر گندگاہی طاری ہو گئی۔ اتنے میں جہاز کو ایک زبردست جھٹکا لگا، جہاز کی تمام لائٹس جل اٹھی۔ ایمرجنسی سائرن کی آواز سے جہاز گونج اٹھا۔ تمام لوگ پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ آخر یہ جھٹکا کس وجہ سے آیا؟ سب لوگ ایئر ہوسٹس سے پوچھنے لگے، آخر کیا ہوا، ہمیں کچھ تو بتائیں۔ ایئر ہوسٹس کہنے لگی، میں کپتان سے رابطے میں ہوں، وہ بتائیں گے جہاز کے ساتھ کیا ہوا۔ جہاز کے پائلٹ نے اعلان کر دیا کہ جہاز کا ایک انجن فیل ہو چکا ہے جبکہ دوسرے میں بھی خرابی ہے۔ ہمارے اندازے کے مطابق 10 منٹ کے بعد جہاز کریش کر جائے گا۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے لیے دعا کر لیجیے۔ یہ سننا تھا کہ مسافروں کی سانسیں اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ تمام کے تمام مسافر مدہوش ہو گئے۔ ہر کوئی اپنی موت کی عکس بندی کرنے لگا۔ بزنس کلاس کے لوگ چیخ کر کہنے لگے، تم لوگ کس طرح کی بکواس کر رہے ہو، تم لوگ ہمیں جانتے نہیں، ہم کون ہیں؟ ایئر ہوسٹس نے گھبراتے ہوئے کہا، دوستوں، چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، تھوڑی دیر بعد ہم سب میتوں میں بدل جائیں گے۔ میں آپ لوگوں کے لیے صرف ایک ہی کام کر سکتی ہوں، میں بھی آپ لوگوں کی طرح ایک مہمان ہوں۔ اس کے بعد ایئر ہوسٹر اندر داخل ہوئی اور ایک چھوٹا سا کالا ڈبہ لے کر آئی۔ تمام مسافر اس ڈبے کو بڑے غور سے دیکھنے لگے۔ ایئر ہوسٹس تمام مسافروں سے مخاطب ہوئی، اس ڈبے کو بلیک باکس کہا جاتا ہے، یہ خاص قسم کا ڈبہ ہے، کسی بھی چیز کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر آپ لوگ اپنے کسی دوست، گھر والوں یا کسی کو کوئی پیغام بھیجنا چاہتے ہو تو ایک کاغذ پر لکھ کر ڈبے میں ڈال دو۔ جب جہاز کے ملبے سے یہ بلیک باکس ملے گا تو آپ کے گھر والوں اور رشتہ داروں تک آپ کا آخری پیغام پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد ایئر ہوسٹس نے تمام مسافروں کو کاغذ اور قلم تھما دیا۔ ان تمام مسافروں میں سے ایک مسافر نے لکھا، میری بیٹی معاف کر دینا، میں ساری عمر تمہیں دنیا کی تعلیم دیتا رہا جبکہ تمہیں قرآن اور دین کی تعلیم نہ دی۔ جس نوجوان کا نام عبداللہ تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، پھر لکھنے لگا، اے میرے پیارے رب، تو سارے جہاں کا مالک ہے، میں صرف آپ کو خط لکھنا چاہتا ہوں، ہماری موت کا وقت بہت قریب ہے۔ یا اللہ، اس دنیا کا رسم رواج ہے، جب کوئی چھوٹا کسی بڑے کے پاس جاتا ہے تو اس کے لیے تحفہ یا کوئی نذرانہ لے کر جاتا ہے۔ یا اللہ، آپ بے نیاز ہیں، آپ ساری دنیا کو رزق دیتے ہیں، آپ کو کسی بھی تحفے کی کوئی ضرورت نہیں، مگر میں بندہ ہونے کی وجہ سے کچھ تو ضرور پیش کروں گا۔ اگر میں اپنی زندگی کے 30 سالے دور میں غور کروں تو مجھے کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آتی جو میں آپ کو پیش کروں۔ یا اللہ، ساری زندگی تیری نافرمانیاں کرتے ہی گزار دی۔ میرے دل میں یہ خیال ہمیشہ آتا کہ اللہ کے آگے جو سجدے کی حالت میں مان لے وہی تو رب ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، تجھے زندگی بھر رزق عطا کی، یہاں تک کہ ماں کے پیٹ میں بھی دیکھ بھال کی، جو نعمتیں ساری عمر تو نے ساری عطا کی، اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ تمام باتیں میرے ذہن میں آتی، مگر میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر پھر تجھ سے غفیل ہو جاتا۔
میرے رب میری نماز، روزہ، حج، کوئی بھی چیز اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے پیش کر سکوں۔ میں نے ساری زندگی لاپرواہی میں گزار دی۔ میں اپنی زندگی کے 30 سال سوتا ہی رہا۔ جب جاگ آئی تو موت کا وقت بہت قریب تھا۔ زندگی کے 18 سال پڑھنے میں گزار دیے، جبکہ 8 سال روزی روٹی کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا رہا۔ کبھی کسی کی غیبت کرتا رہا، کبھی دنیا کے مفاد کے لیے جھوٹ بولتا رہا۔ میں آگے بڑھنے کے چکر میں پیچھے کی تمام زندگی کو بھول گیا۔ کبھی نہ سوچا کہ تیرے ساتھ کیا تعلق بنایا۔ ساری عمر 5 وقت کی نماز ادا نہ کی، تیرے حکم کے آگے ہار نہ مانی۔ یا اللہ تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ جو لمحات تیرے ذکر میں گزارنے چاہیے تھے وہ ٹی وی ڈرامہ، فلموں اور کھیل کود میں گزار دیے۔ جو تیری یاد میں گزارنے چاہیے تھے وہ ساری رات سوشل میڈیا کو دیکھتے ہوئے گزر گئے۔ جو وقت مجھے قرآن مجید کو سمجھنے میں گزارنا چاہیے تھا وہ میں نے موبائل پر گیم کھیلتے ہوئے گزار دیا۔ یا اللہ ساری دنیا تیری عبادی کرتی ہے، اس کے لبوں سے تیرا ہی نام جاری ہوتا ہے، مگر میں کس قدر بد نصیب ہوں جو تیری حدود کو قرار کرتا رہا۔ مجھے اس بات کا یقین ہے یہ جہاز پر جو بھی آفت آئی وہ میری وجہ سے آئی ہوگی، کیونکہ میرے گناہ ساری دنیا کے گناہوں سے زیادہ ہیں۔ یا اللہ میرے پاس سوائے ندامت کے کچھ بھی نہیں۔ میرا دامن تیری عبادت سے خالی ہے۔ میں تیرے شار کیا، میں نے اپنے رتبے اور دولت کو تجھ سے اوپر رکھا۔ میں نے ہمیشہ تیرا نام لیا مگر محبت کسی اور سے کی۔ میں جب بھی نماز پڑھی تو میرا ذہن دنیا کا خیالوں میں گم ہو جاتا، تیری نماز مگر خیال کسی اور کی۔ یا اللہ میں نے تیرے عشق میں ملاوٹ کی، میں نے ذخیرہ اندوجہ اس طرح کی جیسے میں نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہوں۔ تیرے لوگ بھوک سے مر رہے مگر میں نے کسی کو اناج کا ایک دانہ بھی نہ دیا۔ میں یہ تمام باتیں جانتا تھا مگر میں نے بھی توجہ نہ دی۔ حالانکہ زندگی کا مقصد دوسروں کے کام آنا ہے، تو نے تو ہمارے رزق میں غریبوں میں سکینہ کا حصہ رکھا ہے، مگر افسوس کہ میں ان کے کام نہ آ سکا۔ میں لوگوں سے رشوت بھی لیتا رہا، لوگوں کے ناجائز کام بھی کروائے۔ جس مقصد کے لیے تو نے بھیجا میں نے وہ کام نہ کیا۔ میں نے ہمیشہ اپنے آپ سے جھوٹ بولا کہ سب کچھ اچھا ہے۔ جب بھی اذان کی آواز ہوئی تو میں اپنا دھیان کسی اور طرف کر لیتا۔ اے اللہ آج میرے پاس کچھ بھی نہیں، میری جھولی خالی ہے، میری جھولیوں میں سوائے برائیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ میں ہمیشہ تیرے علاوہ لوگوں سے دوستی کی، حالانکہ تیری دوستی کے کیا کہنے، تیری دوستی سب کے اعلیٰ سب سے عظیم ہے۔ میں نے ان لوگوں سے دوستی کی جو برے وقت میں چھوڑ گئے جبکہ اچھے وقت میں ساتھ نبھاتے رہے۔ میرے مالک میں کمزور ہوں، کمزور لوگوں کو معاف کرنا تیری شان کے لائق ہے۔ تیری یہ شان ہے کہ تو گنہگاروں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم پر یہ فرض ہے کہ تجھے معافی مانگے۔ اے اللہ میں اپنے جرم کا اقرار کرتا ہوں، تیری رحمت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، تیری دستر سے میرا کوئی گناہ چھپا نہیں۔ اے اللہ میری زندگی کا آخری منٹ باقی ہے، میں بے بس اور لاچار ہوں، لہٰذا تو اپنی رحمت کے صدقے مجھے بخش دے۔ میری بیگم میں چلتا ہوں، میرے بچوں کا خیال رکھنا، انہیں اچھا بندہ بنانا۔ تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو بھی آج کی اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوست احباب تک ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی جلدی سے جا کر سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔